بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ود عاصم۔ لوگ داستانیں دنیا کی تاریخ کا ہمیشہ سے ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ ان کو پڑھنے سے ہمارے معاشرے کے حقائق کچھ منفرد طریقے سے اجاگر ہوتے ہیں اور پہلے کسی فرد کے ذہن میں نہیں ہوتے۔ ان کی وجہ سے انسان کو کچھ نئی طرز کی سوچ ملتی ہے اور وہ زندگی کے مختلف تاریخ پہلوؤں کو روشن نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑھے آدمی کو سزا دی کہ اس کو تاحیات جیل میں ڈال کر اس کا خورد نوش بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو ڈال دیا گیا، اس کا خورد نوش بھی بند کر دیا گیا، یعنی کھانا پینا اس کا بند کر دیا گیا۔ بوڑھے کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی۔ جب بھی وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے جاتی گیٹ پر تو اس کی سختی سے تلاشی لی جاتی۔ اس کے پاس کوئی بھی اشیاء خوردنوش نہیں، یہ چیک کرنے کے لیے اس کی تلاشی لی جاتی۔ اس کے علاوہ بھی محافظ اور چوکیدار اس کی ملاقات کے دوران چوکس رہتے تھے کہ کسی قسم کی خلاف حاکم بات نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی مزید نحیف و کمزور ہونے لگا۔ وہ لاغر ہو کر زمین پر گر جاتا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ بیٹی دن بدن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور آرزو دے خاطر رہنے لگی۔ اس کو باپ کی صحت کی فکر کھائی جانتی تھی، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی لاغر و نحیف باپ زمین پر گھسیٹتا ہوا اس کے قریب آتا، وہ آہیں بھرتی اور رونے لگ جاتی۔ ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنی شیرخوار بچی کو گود میں لے کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے باپ کی موت کے خوف سے اس کو گھیرے میں رکھا۔ بالآخر دروازے پر پہنچی اور چیکنگ کروانے کے بعد اندر گئی، باپ سے ملاقات کی۔ باپ تو ایسے جیسے آخری دموں پر تھا۔ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چھاتی کو باپ کے منہ سے لگا دیا۔ حرام سوچا نہ حلال، گناہ سمجھا نہ نیکی، دن دیکھا نہ رات، سب باتوں سے بے نیاز ہو کر بے خوف و خطر اس نے یہ انوکھا کام کر ڈالا۔ اپنی شیرخوار بچی کا بھی حق آڑے آنے نہ دیا۔ دربانوں کے خوف سے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی مکمل کیا اور گھر کو چل دی۔ دربانوں نے اور محافظوں نے اس بات کی حیرت کی، بوڑھا کس طرح جاں بر ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک دن دربان نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے علماء نے لڑکی پر بد کرداری کے فتوے لگا دیے اور عوام نے بہت تھو کی۔ اس لڑکی پر شرفا کے مطابق وہ ایک فحشہ عورت تھی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا، اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنے باپ کو یوں سسکتا بلکتا مرتے دیکھ نہیں سکتی تھی، چنانچہ میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتی ہیں، اسے قبول کرے گی، مگر باپ کو یوں مرتا دیکھنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنے باپ سے بے پناہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو انعام و کرام دے کر اس کے باپ کو آزاد کر دیا۔ لڑکی کا گناہ، جو انسانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، خدا کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچ کے عبادت کے برابر رتبہ اختیار کر گیا۔